پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے گھر والے نہیں مان رہے. نکاح کی بات گھر میں تو کرتے ہیں, امی کا مسئلہ ہے, ابو کا مسئلہ ہے. اچھا, نکاح جیسی حلال چیز گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک حلال چیز چھوڑی جا سکتی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, امی نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہا, تو عقل کے اندھو ایک حرام چیز جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا, ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرنا, یہ کیسے آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ تمہارے گھر والے نکاح کے لیے نہ مانے, نکاح نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے یہ جو زنا اور حرام تعلق رکھنے سے منع کیا ہے, جس کے لیے اللہ اور اس کا نبی نہیں مان رہا, وہ تمہارے لیے کیسے آسان ہے بھائی؟ یعنی کہ گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نکاح سے رک سکتے ہو, اور اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو تم کر رہے ہو. یہ اپنے حرام ریلیشنز, یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری ٹاکس کرنا, کیا اس بات کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں مان رہا؟ لیکن وہی بات ہے نا میری جان, کہ ہم لوگ خاندانی نظام کو فالو کر رہے ہیں, اسلامی نظام کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے, اور ہم سارے نام کے مسلمان ہیں. مسلمانیت, مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو, اپنی سوچ کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے اعمال کو عین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے پر اللہ رب العزت کوئی انعام کرتا ہے, کوئی نعمت کرتا ہے, اور وہ بندہ اس نعمت کے مل جانے پر دل کی گہرائیوں سے سفرتا کہتا ہے کہ الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی, تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی. اور الحمدللہ کہنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ. اگر آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہے, بہت سارے مسئلے وغیرہ چل رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ صرف یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ, یعنی دل سے اللہ رب العزت سے خوشی کا اظہار کر دیں کہ اللہ میں تیری ہر بھیجی ہوئی سچویشنز پر راضی ہوں, جس حال میں بھی مجھے رکھا ہوا ہے, جس کنڈیشن میں بھی آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے, میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, بس تو مجھ سے راضی رہے. اور الحمدللہ, تو اللہ رب العزت کو آپ خوش کر سکتے. لکھ کے دیتا ہوں, پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن وہ ٹائم پیریڈ کبھی نہیں آئے گا کہ جس ٹائم پیریڈ میں تم اپنے آپ کو یہ کہو گے کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں, میں ویل سیٹلڈ ہو گیا ہوں, اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں, اب میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں, لہٰذا چلو جی اب اللہ کو راضی کرتے ہیں, چلو جی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی مانتے ہو, یا اللہ کو ٹھکراتے ہو, اگر انسان ہو اور اس دنیا میں ہو, اچھے ہو برے ہو, عبادت کرنے والے ہو, غفلتیں کرنے والے ہو, امیر ہو غریب ہو, لڑکے ہو لڑکی ہو, بوڑھے ہو جوان ہو, بچے ہو, جو بھی ہو بھائی, اگر اس دنیا کے پلیٹ فارم پر ہو, اگر زندہ ہو, آپ کی زندگی میں 2-4 چیزیں ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گی. آپ انہیں ٹھیک کریں گے, کچھ اور ڈسٹرب ہو جائے گا. زندگی کہتے ہی اسی کو ہے کہ چیزیں بگڑی ہوں گی, آپ نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ کے بندے, تم تو مسلمان ہو, شکر کرو کہ تمہارے ایمان کا مسئلہ نہیں چل رہا. لوگوں کے ایمان بگڑے ہوئے ہیں, اور دوسری خوفناک بات یہ کہ ان کو احساس نہیں ہے. آپ خود سوچیں, اس دنیا میں انسان کے پاس لگژری لائف ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے خدا کا کانسیپٹ اس کی زندگی میں ڈسٹرب ہو, تو کیا یہ ساری دنیا اسے کر دے گی کامیاب؟ نہیں. کھائے گا, پیے گا, عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. آخرت کا کیا؟ تو اللہ کا شکر کرو میری جان کہ تیری زندگی میں چل دنیاوی چیزیں ڈسٹرب ہے, چل تیری زندگی میں 2-4 لوگ برے ایڈ ہو چکے ہیں, اٹس اوکے. یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں, یہ حل ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھنا نہ چھوڑو. یہ بہت چھوٹے مسئلے, کیریئر نہیں ہے, رشتے نہیں ہو رہے, کوئی عزت نہیں کر رہا, کسی نے بدنام کر دیا ہے, کسی نے ذلیل کر دیا ہے, کوئی ساتھ نہیں دے رہا, کوئی یہ نہیں کر رہا, کوئی وہ نہیں کر رہا, اٹس اوکے. نہیں چاہیے ہمیں یہ سب کچھ. یہ نامحرم والا سسٹم کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, مگر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے, ٹچ کرے. اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا. بہت سارے لوگوں کو تو اس دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں, جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ چلتے ہیں, نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر اننیسیسری ٹاک شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں, گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں, محبتوں میں. بس بیچارے ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. البتہ اگر تھوڑے سے ضمیر اور مر جائے
تو سجدہ بھی کر لیں گے. تو ایسے لوگ جن الجھنوں کے ساتھ، جن بے چینیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے ایک دوسرے کو اتنا الجھا کے رکھتے ہیں، اتنا بے چین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اپنا یہ سر دیواروں کے ساتھ مار مار کر توڑ دیں. ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی. لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس لڑکی میری ہر جائز ناجائز بات مانتی رہے، اور لڑکی بھی بیوقوف بنتی رہتی ہے، اور اسے بھی مزہ آتا ہے بیوقوف بننے میں. دو میٹھی میٹھی باتیں کیا بول دے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کا پیار میرے لیے اسی بندے میں ہے. محبتوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے لوگوں نے. واللہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے نا، تو یہ باتیں، یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہماری روح کام جانی چاہیے تھی، ہمیں شرم آ جانی چاہیے تھی. جب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دنیا کو مزین کر کے، اٹریکٹیو کر کے، لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر آپ لوگوں کے سامنے لائے گا، اور آپ لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. تو لڑو نہ خود سے، بچاؤ نہ خود کو. اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو پکارو نا، اللہ مدد کے لیے تیار ہے. کہو نا اللہ سے کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے شیطان کے حوالے نہ کر. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے. جب ہم سارا ٹائم موبائل کو دے دیں گے، سو کو لوگوں کو دے دیں گے، تو عبادت کرنے کا دل کہاں کرے گا پھر؟ سارا فری ٹائم لوگوں کے ننگے جسموں کو دیکھنے میں لگائیں گے، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگائیں گے، سو کالڈ سیلیبریٹی، ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کے کنٹینٹس دیکھنے میں لگائیں گے. تو کیا خاک دل کرے گا میرا عبادت کا؟ جب ذرا سی فرصت ہاتھ آئے گی اور اس فرصت میں نامحرموں سے باتیں کروں گا، یا بیٹھ کے نامحرموں کے بارے میں سوچوں گا، اپنے سو کالڈ ریلیشنز کے بارے میں سوچوں گا، تو کیا خاک میں اللہ سے باتیں کروں گا؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی فضول ایکٹیویٹیز سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کروں، اپنے گناہوں سے ہجرت کروں، اپنی بے حیائیوں کی دکانوں کو بند کروں. تب جا کے مجھے اللہ نظر آئے گا، تب جا کے اللہ سے بات کرنا میرے لیے آسان ہوگا، تب جا کے توبہ کرنا آسان ہوگا، تب جا کے اللہ کے لیے رونا آسان ہوگا، عبادتیں آسان ہوگی. ہمارا بہت سارا ٹائم فضول ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے. ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں یار؟ ناچنے میں، گانے میں، زنا کو پروموٹ کرنے میں، لبرلزم کو پروموٹ کرنے میں، ڈراموں میں، فلموں میں. کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ سوچ ہی نہیں رہے. ہم خطرے میں ہیں یار. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم دنیا حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہو، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب تم لوگ قبرستانوں کو چلے جاتے ہو. قبرستان جا کے ٹھیک ہوگے آپ لوگ، قبرستان جا کے توبہ کرو گے آپ لوگ. یہ جو بے حیائیاں، یہ زنا، یہ باتیں، یہ چیٹنگ، یہ ڈیٹنگ، یہ شراب، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ گالیاں، ان سے کب توبہ کرو گے؟ قبر کی چار دیواری کے اندر، اس اندھیرے کے اندر. ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کن الفاظ سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنے ارد گرد جتنے بھی یہ باطل بت ہے، جتنے بھی یہ نفس کے بنائے ہوئے جال ہیں، یہ شیطان نے جتنی بھی رسیاں آپ کو ڈالی ہوئی ہیں، یہ نفس جو آپ کو برے برے کام اچھے اچھے کر کے دکھا رہا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں. اس آزادی کے لیے محنت ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگائیں. آپ کے لیے ایک بہت بڑا مشن ہے، آپ کو اللہ نے نبوت والا کام دیا ہوا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو. دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے. زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا. کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے. دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے. جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی. کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش. سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے. او بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. خدا کے بندو، یہ عشق مشوقیوں سے نکل آؤ، یہ لو شو کے چکروں سے نکلو، اپنے ٹائم کو ضائع مت کرے. آلریڈی بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے، اور کتنا کرو گے یار؟ کب تک لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی سکلز کو ضائع کرتے رہو گے؟ یہ لو یو مس یو کے چکروں میں خدا کے بندو زندگی کی حقیقتوں سے تم لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے.
ایک انسان تمہارے لیے اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر اللہ رب العزت کو بلا دیا جائے, اس کی خاطر آخرت کا سودا کر لیا جائے, اس کی خاطر نمازوں کو سکپ کر دیا جائے. وہ وقت جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا, وہ سارا وقت لا کر اسے دے دیا جائے فری میں. بدلے میں پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جب تم لوگوں کی سو کال محبتوں کو پیک کر کے دوبارہ تم لوگوں کے منہ پہ تماچے کی صورت میں مارا جاتا ہے نا, اور وہی لوگ تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہارے فیصلے غلط تھے, ہم تیری محبتوں کے قابل نہیں تھے. کس جاہل نے کہا تھا کہ ہم سے محبتیں کرو؟ پھر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے, کسی کو موت پڑی ہوتی ہے, کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے جسموں سے کپڑے اتروا کے ایک دوسرے کا تماشا بنا کے بہانے شہانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک سیکنڈ داڑھی ٹومی دیکھ کر ویڈیو کو سکپ نہ کرو, ایک دفعہ میری بات سن لو, اس کے بعد یہ انفالو کر دو, مجھے ڈیلیٹ کر دو, دوبارہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھو. لیکن میں ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں یار, پلیز یہ جو ڈیوائسز آپ لوگوں نے 1-2 لاکھ روپے کی ہاتھوں میں پکڑ کر اپنا قیمتی وقت ان پر ویسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کسی مقصد کے لیے ان کو یوز کریں, ویل اینڈ گڈ, آپ تو یوز کریں. اگر آپ ان سے کوئی اپنی زندگی کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, یوز کریں. لیکن اگر صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک میں موبائل کو یوز کر رہا ہوں, میں لیپ ٹاپ کو یوز کر رہا ہوں, میں اسکرینز کے سامنے رہتا ہوں, لیکن مجھے 1% کا بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, الٹا میری سکلز ویسٹ ہو رہی ہیں, میری ایبلٹیز کو دیمک لگی ہوئی ہے, میں کچھ کر نہیں پا رہا, میں سستی کے حوالے ہوں. میں نہ لوگوں کو جانتا ہوں, نہ لوگ مجھے جانتے ہیں, بس چاند دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے اپنی پریشیس لائف گزار رہا ہوں. گھر سے تانے بھی سم ٹائمز ملتے ہیں. ایسی زندگی گزار کر آپ کو اپنی زندگی پر کبھی فخر نہیں ہوگا, اور ایسی زندگی گزارنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے سامنے ہار جاتے. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ, ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ساری ذہن کی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی کو جاتے ہیں, پینک اٹیک آتے رہتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بڑی بڑی بلائیں لگتی. اور اگر کسی چیز پر یہ سٹرگل کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں سٹرگل ہے, تو وہ سٹرگل نہیں ہے. اینی ہاؤ, گیٹ اپ, چھوڑیں گے سستیاں, چھوڑیں گے اپنی زندگیوں کو مزید اندھیروں میں لے کر جانا. آئیں اللہ رب العزت سے دعا کریں, آئیں اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کریں, اپنے لیے ایک مشن بنائیں, اپنے لیے ایک ویژن بنائیں. یو آر دیوبندی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے, اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ان کا اتفاق نہیں تھا, ان کا اتحاد نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے. اس کے پاس یہ کیوں ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو, اکٹھے رہو, ایک طرح سے رہو, اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو, آپس میں محبت سے رہو, اتحاد سے رہو. لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے, ہر وقت لڑتے تھے, ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے. میں ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں. ایک دن باپ کو ترکیب سوچی. باپ نے 4 بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی, سٹک دی, اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں. تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا, تھوڑی سی فورس لگائی, اور وہ سٹک ٹوٹ گئی. دوسرے بیٹے نے فورس لگائی, وہ بھی ٹوٹ گئی. تیسرے بیٹے نے فورس لگائی, وہ بھی ٹوٹ گئی. اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں, اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑو. تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 اور یہ 4 سٹک ہے, تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا, بہت فورس لگائی, لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی. باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے, جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے, اپنی سوچ, اپنے اوپینینز, ایک دوسرے کو غلط کہنا, ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا, جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی. لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے, اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے, تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی, یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے دیوبندی, سنی, وہابی, شیعہ, وٹ ایور جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے ہیں, پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا, تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی, تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کو توڑنے کے لیے, تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے.
کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے, کسی کو بریلوی کر دیا جائے, کسی کو سنی کر دیا جائے, کسی کو وہابی کر دیا جائے. جب تم لوگ اکیلے اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا, جب تم لوگ اکیلے اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے, یونائٹ نہیں رہو گے, اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا, تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی. لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے, ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو, کس قوم سے ہو, کس قبیلے سے ہو, کس فرقے سے ہو, اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے, تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی. دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے. لے آ دنیا کو میرے قدموں میں رکھ, نہیں ہونا میں نے متاثر, نہیں چاہیے مجھے عزت, نہیں چاہیے مجھے شہرت, نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے, میری دنیا سنور جائے, میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے. ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے, آپ کے اندر بھی ہے. جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے, اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے, آپ مت آئے شیطان کی باتوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں, بس بات ختم. یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی, نالج گین کریں اپنا. بیوقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر علم آ جائے, آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے, تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. ابھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے, علم نہیں ہے, عقل نہیں ہے, فہم نہیں ہے, ابھی ہماری کمزوری ہے, اور شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انہیں تو آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, انہیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو اللہ کی رحمت کا کچھ نہیں پتہ, ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کی محبت ہے ہی نہیں. یہ تو گناہوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, یہ تو لذتوں میں انوالو رہنے والے لوگ ہیں. ان کی نظروں میں تو دنیا اور اس کی شہرتیں اور اس کی عزتیں بہت میٹر کرتی ہے. لہٰذا آتا ہے, دو وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم ایزیلی گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اپنی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی نا, اس سے لڑنے کے لیے قرآن کا شعور ہونا ضروری ہے, اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے نفس اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. بھاگنا ہی ہے تو دنیا سے بھاگ جو تجھے ذلیل کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے, دنیا والوں سے بھاگ جو تجھے گرانے کی طاق میں ہے. اللہ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تو تجھے عزت دے گا, وہ تو تیری دنیا اور آخرت بنائے گا. پانی کے ایک قطرے سے جو تجھے وجود دے سکتا ہے, تیری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے, تیرے ہاتھوں کو جو اٹھانے کی طاقت, تیرے پاؤں کو جو چلنے کی صلاحیت اور تیری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے, کیا وہ تجھے عزت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تجھے سکون نہیں دے سکتا؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں جو تو نے مانگی ہی نہیں تھی, لیکن ان چیزوں کا ہونا تیری زندگی کے لیے بہت ضروری تھا. اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ ساری چیزیں تجھے عطا کر دی. تو سوچ, جب تو مانگے گا تو مانگنے کے بعد اس کی عطاؤں کا کیا لیول ہوگا. تو نہیں سمجھتا اس بات کو, تو انجان ہے اپنے رب سے, اسی لیے تو بھاگ رہا ہے. جس دن تجھے اپنے رب کا پتہ چلا نا, جس دن تیرے دل کے اندر رب کی محبت اتر گئی, جس دن تیرا دل دنیا سے کٹ گیا اور آخرت پر لگ گیا, اس دن تو اپنے ہاتھوں سے ہر اس چیز کو قربان کرے گا جو تیرے اور تیرے رب کے تعلق کے درمیان آئے گی. میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے, کوئی بات نہیں, اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں, اٹس اوکے, آئی مینیج, میں کر لوں گا مینیج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کے اس درجے تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جن سے تمہیں محبت ہے. ان چیزوں کو جب تک تم اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے, سیکریفائز نہیں کرو گے, تم نیکی کی لذت کو فیل نہیں کر پاؤ گے, تم اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کر پاؤ گے. اور میں نے کیا. تو آج سے 3 سال پہلے کی اگر بات کروں تو میری زندگی میں 2-4 چیزیں تھیں جو مجھے زیادہ محبوب تھی, جس میں ایک سوشل میڈیا تھا جس میں میرے فالوورز تھے, میرا لائف سٹائل تھا جس پر میں لاکھوں خرچ کرتا تھا, سنگنگ تھی, ایک گرل فرینڈ بھی تھی جسے ہم نے اپنا دل دیا ہوا تھا. چھوڑنا پڑا, سب کچھ چھوڑنا پڑا, ریزنز بتا کے چھوڑا, اور وہ خوش ہوئی اس بات پر. انسٹاگرام چھوڑ دیا, ٹک ٹاک چھوڑ دی, یوٹیوب چھوڑ دیا, فیس بک چھوڑ دیا, چلا گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. 1 سال تک کسی سے رابطہ نہیں کیا. اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائیں. اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو, ایک بھی خواہش پوری نہ ہو, ایک پل بھی تمہیں نہ ملے, ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے, راحتیں ملے, سکون ملے. بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, اس بات پہ الحمدللہ کہو, اس بات پہ شکر کرو. میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے. لوگوں کے چہروں سے, لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کے عہدوں سے, لوگوں کی شہرتوں سے, سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھیں. جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ارے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے.
اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ. وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہے، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ. ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. تم ایسا کرو تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف. پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. اللہ کو ماننے والے لوگوں کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. اپنے گزرے ہوئے کل کو استاد بنائے، گزرے ہوئے کل کو سامنے رکھے. جو گناہ آپ نے کیے، جو لذتیں آپ نے اویل کی، جو کامیابیاں آپ نے سمیٹی تو صحیح، لیکن ان کامیابیوں نے آپ کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. کچھ راستے آپ نے اختیار تو کیے تھے چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے، لیکن ان لذتوں نے تمہارے سکون کو برباد کر دیا. شیطان نے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے اور تمہارے نفس نے مل کر تمہیں گمراہ کر دیا تھا. تو لہٰذا آج نفس اور شیطان کو دوبارہ اپنے آپ سے کھیلنے نہیں دینا، ورنہ یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی میرے بھائی. روزانہ اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے ارادے تمہارے دل میں آئیں گے، اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد وہ ارادے غائب ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی ویسی کی ویسی گزرتی چلی جائے گی. اللہ سے استقامت مانگو. چھوڑ دو یہ سوچنا کہ میں گناہگار ہوں، اللہ میری نہیں سنے گا.